الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انسانی زندگی میں جہاں بہت ساری آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا پہلو اور بہت بڑا جانب ہے بیماریوں کی آزمائش یا اس کی مصیبت۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ عام طور سے لوگوں کی اس کے ذریعے سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی، چھوٹی مدت کے لیے، بڑی مدت کے لیے، زندگی بھر کے لیے الگ الگ قسم کی بیماریاں اور آزمائشیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس جانب کو ہمیں بہت ہی دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں ہمیں اپنے دل میں اس کو گرہ بات کر کے پیوست کر کے رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ جب بیماری ہمیں لاحق ہو یا کسی کو لاحق ہو، ہمارے گھر میں، اولاد میں، والدین میں، کسی اور کو، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے، اس کے ذریعے سے رب العالمین بندوں کو آزماتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی بندے کے لیے جنت میں کسی خاص مقام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، جس کو وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو رب العالمین اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں بیماری کے ذریعے سے۔ اس کے جسم میں کوئی چیز ہوتی ہے، یا اس کے اولاد میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، یا اس کے مال میں کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ ان تینوں میں سے کسی چیز کے ذریعے سے اس کو آزمایا جاتا ہے، جس پر اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر اس کو اس درجے کے لائق بنا دیتے ہیں جس کا رب العالمین نے اس کے لیے فیصلہ کیا تھا جنت میں۔ تو دیکھ رہے ہیں رب العالمین کی کتنی بڑی حکمت ہوتی ہے اس میں۔ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں زیادہ تر۔ جب بیماری آتی ہے، مصیبت کوئی آتی ہے، تو ہم صرف اس چیز کو مادی نظریے سے دیکھتے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اور علاج معالجے کے لیے سارے مادی علاج، ڈاکٹر، مستشفیٰ، ڈسپنسری اور دواخانہ، صرف یہی چیز ہمارے دماغ میں گھومتی ہے، اور بس۔ اس میں اور جو پہلو ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے آزمائش، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہے رب العالمین کے حکم سے ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اسی کی ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس چیز کو ہمیں دھیان میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اور بیماری چھوٹی ہے، بڑی ہے، قسم قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک انسان کو اس کے تعلق سے تیار رہنا چاہیے، یعنی قریب یہ مرحلہ کسی کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے بیماریوں کا۔ شدید بیماریاں بھی ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں، مصیبتوں والی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، اور ایمان میں جس قدر بندہ مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی۔ کسی کو اس تعلق سے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو پرہیزگار نمازی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ اتنی لمبی بیماری کیوں لگی ہوئی ہے، ہارٹ کی بیماری، کڈنی کی بیماری، اور کوئی پھیپھڑے کی بیماری، فلاں بیماری، اتنی بڑی بڑی بیماریاں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آدمی کو اگر اس تعلق سے اسلام کی جانب سے بتائی ہوئی رہنمائی اس کے دل میں ہو، اس کے ذہن میں ہو، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے
اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اس چیز کی ثقافت اور سمجھ ہمیں پہلے سے ہونی چاہیے تاکہ ہم گھبرائیں نہیں، اللہ کے واسطے اس پر تحمل کریں، برداشت کریں، صبر کریں، کسی بھی بیماری ہو۔ سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ، کہ اگر میں اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اس کی آنکھوں کے ذریعے سے، میں دنیا میں اس کی آنکھیں لے لیتا ہوں، وہ اندھا ہو جاتا ہے، مگر وہ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں اس کی اس آزمائش پر اسے جنت کا بدلہ دوں گا، میرا وعدہ ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اس بندے کو، جس بندے کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لے لی، ایک انسان دیکھتا تھا، بصارت والا تھا، آنکھیں اس کی چلی گئیں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اندھا ہو گیا، بہت بڑی آزمائش ہے، پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس اسلامی ثقافت ہو اور اسلامی احکامات کی روشنی اس کے پاس اگر موجود ہو تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام بن رہا ہے کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اگر اس نے اس پر صبر کر لیا۔ اور یہی نہیں، ہر بیماری کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر اس پر صبر کرتا ہے انسان، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑے وعدے اور انعامات ہیں۔ یہی نہیں، کانٹا بھی اگر چبھتا ہے یا اس سے بڑی چھوٹی کوئی بھی چیز ہو، انسان اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے خیر کا وعدہ ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کی اس میں بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام صائب نام کی عورت کے پاس گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ بخار سے بالکل کپکپاہٹ ان کے اوپر طاری، اتنا شدید بخار ہے۔ آپ نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے کہا کہ بخار ہوا ہے، اللہ اس کا بھلا نہ کرے، یعنی ایک طرح کی انہوں نے ایسی چیز کہی جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، شکایت کے طور سے یہ چیز کہی اور بخار کی شکایت کی اور بخار کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبی الحمى، بخار کو برا بھلا مت کو، اس کو گالی مت دو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب القیر خبث الحدید، اس لیے کہ بخار انسانوں کے گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے بھٹی، آگ کی جو بھٹی ہوتی ہے جس میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے، جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، آگ جس طرح سے لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی بخار انسانوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک انسان بخار میں مبتلا ہے، شدید بخار ہے، کپکپاہٹ ہے، پریشان ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، مصیبت اس کی سخت ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبت جس قدر سخت ہوگی انعام اسی قدر بڑا ہوگا۔ ان عظم الجزا مع عظم البلاء، جس قدر مصیبت سخت ہوگی اسی قدر بدلہ بھی اس کا بڑا ہوگا۔ بڑا بدلہ چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں آزمائش بھی بڑی ہوگی، مصیبت بھی بڑی ہوگی، اس چیز کو ہمیں سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔
ہمیں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی کسی پریشانی میں، بڑی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، بیماری ذرا طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی، گھبرا جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی، سوء ظن اور شکوہ شکایت بہت زیادہ، اس طرح کے خیالات ہمارے دلوں میں آنے لگتے ہیں، اور اس طرح کی چیز اگر آتی ہے تو یاد رکھیں کہ ہم آزمائش میں کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہمیں اس کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک آزمائش ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیماری ذرا سی لمبی ہو گئی، اب انہیں علاج معالجے کے لیے کوئی بھی راستہ دکھا دو سب پہ کود پڑتے ہیں، انہیں علاج چاہیے بس، نہ دیکھتے ہیں حلال نہ دیکھتے ہیں حرام۔ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش میں فیل ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں علاج کروایا وہاں علاج کروایا، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے، پھر بہت سارے حرام طریقوں میں پڑ جاتے ہیں، حرام علاجات میں پڑ جاتے ہیں، مزار کا چکر، بابا کا چکر، فلاں غلط راستہ۔ کیا ہوتا ہے؟ بندے کی آزمائش کی گئی، بندہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ ایمان کے اعتبار سے ہمیں تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے رب العالمین کے حکم سے ہے، اور یہ چیز دور بھی ہوگی رب العالمین ہی کے حکم سے دور ہوگی۔ کائنات کے سارے لوگ مل کر کے شفا دینا چاہیں، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے ٹھیک کرنا چاہیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی دوا کام نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے کہ دوا ملتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے اور شفا آدمی کو مل جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نے بہت کارگر دوا دی تھی، اللہ کا حکم تھا جس نے جو سبب بن گیا کہ وہ دوا کام کر گئی۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں، ساری اپنی توجہ مادیات کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان دینا، اس سے رجوع کرنا، اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خود آپ کے بارے میں دیکھیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا، آپ کو شدید بخار تھا، انہو لیوعک وعکا شدیدا، یعنی وہ آپ کو سخت بخار کی وجہ سے آپ کو کپاہٹ آ رہی تھی، ایسا بخار تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو تو سخت بخار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں جیسا بخار ہے، یعنی تم میں سے جو 2 آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو سختی آتی ہے، مجھے اس جیسے اکیلے میں 2 آدمیوں کی چیزوں کو، 2 آدمیوں کی سختی کو برداشت کر رہا ہوں۔ نبی ہیں اور جس قدر مقام بڑا ہے اسی قدر بخار بھی سخت ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو دکھایا کرتے تھے کہ آؤ میں تم لوگوں کو ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں، ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ تو وہ ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ دیکھو یہ جو کالی عورت بیچاری جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ ایک جنتی عورت ہے۔ سبحان اللہ، کسی کے بارے میں جنت کی اس طرح سے گواہی دینا، ہے کسی کی جسارت؟ ایسے نہیں، نبی علیہ السلام کی خوشخبری موجود ہے، اس وجہ سے کہتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ جو عورت ہے یہ جنتی عورت ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک انسان دنیا میں چل رہا ہو
اور اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل ہو۔ کیسے ہوا؟ یہ سرٹیفکیٹ ملی کیسے؟ جنت کی یہ گواہی مل گئی کیسے اس کے لیے؟ یہ چیز فکس اس کے لیے کیسے ہو گئی؟ اس نے کون سا ایسا عمل کر لیا؟ اس نے کس طرح سے 10-20 حج کر لیا کیا؟ اس نے کون سے ارب خرب اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیے کیا؟ ایسا کچھ نہیں۔ یہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول انی اسرع و انی اتکشف، اللہ کے رسول مجھے دوڑے کی یا مرگی کی بیماری ہے، اور اتنی سخت بیماری ہوتی ہے کہ جب میرے اوپر یہ مرگی طاری ہوتی ہے، دوڑا طاری ہوتا ہے تو میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ شفا کو دے دے، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے، لیکن ایک دوسرا بھی راستہ ہے، دوسرا آپشن بھی ہے۔ اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسی حالت میں صبر کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، مگر میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ میرے کپڑے نہ کھلیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کر دی کہ کپڑے نہ کھلیں، مگر آپ نے بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے اسی چیز کو ترجیح دلوایا اور کہا کہ تم اس پر صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ چیز اس عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مصیبت پر اللہ کے واسطے صبر کرتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو چھوٹی بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اس کو انعام دیں گے۔ ان عظم الجزا ما عظم البلا، جس قدر مصیبت سخت ہوگی بدلہ بھی اسی قدر سخت اور بہترین اور بڑا ہوگا، بدلہ بھی اسی قدر بڑا ہوگا۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان کن بیماری اس کے لیے ہوتی ہے، اور بیچارہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس کے ساتھ یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، ساری زندگی اس بیماری کو جھیلتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ اگر وہ صبر کرتا رہتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی جانب سے۔ ہمیں اس چیز کو میرے بھائیوں سامنے رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بیماری میں پڑھ کر کے ہم غلط راستے میں مت پڑیں، اللہ کے ساتھ سوء ظن نہ رکھیں، اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اللہ کے بارے میں غلط سوچ ہم نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ کیا بیماری میں پڑ گئے، دعا کیا اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا کر لو یا یہ دعا پڑھ لو یہ ہو جاتا ہے، سب پڑھ رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا بھائی، کچھ نہیں ہوتا، لوگ ایسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں، بدگمانی مت رکھیں کہ اللہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ اپنی جلد بازی کے ذریعے سے فیصلے مت کریں، فیصلے کو رب العالمین کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے اگر آپ نے صبر کیا ہے اسی میں بہتری ہے۔ بیماری اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو بھی ٹھیک، نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک، انشاءاللہ وہ اور زیادہ ٹھیک۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کس قدر اس پر عظیم بدلہ تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علاج کے تعلق سے انشاءاللہ پھر آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا۔